فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمامی احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تاباں ماہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑ ہا لکھوں کہا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، خصوصاً فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان مقرر شان عالم نکتدان پیکر شرافت و اخلاص و محبت، میری عقیدتوں محبتوں کا مرکز، فخر العلماء زینت بزم علماء اہل سنت دنیا خطابت کا بہت بڑا نام، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد مستنصر حسین کیلانی صاحب، خطیب و امام جامع مسجد ہادہ اور مسجد کی انتظامیہ مسجد کے نمازی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان کا صدقہ اور ان ایام کا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام کے دکھوں کو پریشانیوں کو اللہ پاک خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ زیادہ لمبا چوڑا آواز نہیں، یہ صرف اور صرف یہ میں آپ عشاقان مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو الحمدللہ روزانہ سرکار کے جو عاشق ہیں ان کے کھلے ہوئے چہروں کا دیدار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ لمبا چوڑا باز نہیں، صرف غالباً 20 منٹ ہو گئے ہوں گے یا 19، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 12-13 منٹ صرف درس چلے۔ دورانیہ ہوتا ہے میرا صرف 15 منٹ یا 20 منٹ، تو چونکہ بعد میں بندوں نے پھر جا کے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر عادتیں بدلتی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو عادتیں اب چینج ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو یا عادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، اور کئی ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے تہجد کو بھی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا آگے پیچھے بندہ نماز کے وقت اٹھتا ہے، پھر 7 بجے 8 بجے ناشتہ، پھر جناب شاپ پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کھانا، پھر شام کو کھانا، تو یہ یکدم عادت بدل جاتی ہے نا، یعنی کہ سحری کے وقت بندہ اٹھتا ہے تو نماز تہجد اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا خوش نصیب گھر ہے کہ جس گھر کے اندر ایک مصلی پہ شوہر کھڑا ہو اور ساتھ ہی اہلیہ کھڑی ہو اور دونوں نماز تہجد ادا کر رہے ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ دینی بنائے۔ تو حضور کے گن گانے والوں، سیدہ طیبہ طاہرہ
17 کل دن تھا 17 رمضان المبارک اور آج 18 ہے، اور میں نے کل کی مناسبت سے تھوڑا ذکر کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا اور جنگ بدر کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اختتامی یہ جلسہ تو ہے نہیں، صرف یہ آپ کی زیارت اور حاضری لگ جائے۔ حضور کے گن گانے والوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں، نبی کی ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں۔ حضور کی جو ازواج ہیں، حضور کے ظاہری وصال کے بعد آگے نکاح نہیں کر سکتی اور وراثت سے حصہ نہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، ہم فوت ہو جائیں ہماری بیویاں آگے نکاح کر سکتی ہیں اور وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو میں صدقے جاؤں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور بھائی بندہ فوت ہو جائے بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے ہماری، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ نے شریعت نے اسے اجازت دی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن میں صدقے جاؤں اور بھائی حضور کی ازواج آگے نکاح نہیں کر سکتی، جائیداد تقسیم نہیں، وراثت نہیں، انبیاء کی وراثت تو ہوتی نہیں نا، دین ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، بھائی جس کی بیوی آگے شادی بھی نہ کر سکے اور پھر وراثت بھی تقسیم نہ ہو تو وہ نبی مر کیسے سکتا ہے؟ یہ زندگی کی دلیل ہے یار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ درخت کی جڑ سوکھ جائے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہتا، درخت کی سرسبز و شادابی اگر ہے تو وہ جڑ کی بدولت ہے۔ بھائی اگر جڑ سوکھ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے، اگر درخت کی سرسبز و شادابی یہ قائم ہے، یہ بحال ہے تو جڑ کی بدولت ہے۔ جس طرح جڑ کی بدولت درخت کی سرسبز و شادابی ہے، اس طرح ساری کائنات زندہ ہے تو محمد کی حیات کا صدقہ زندہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، ہم صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز ختم ہے۔ حضور کا فرمان ہے میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان ام من الحرام ام من الحلال، میری امت پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی، بس آنا چاہیے۔ اور جتنی پہلی امتیں تھیں وہ ایک گناہ کرتی شکلیں بدل جاتی، تو ساری امتیں مل کے جتنے گناہ کرتی تھیں نا، ہم اکیلی امت اتنے گناہ کر رہے ہیں۔ سود نہیں چھوڑتے، زنا نہیں چھوڑتے، اور کبا خانوں پہ جانا نہیں چھوڑتے، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، بکیے کا کاروبار نہیں چھوڑتے، یتیم کا مال آئے تو جائز سمجھتے ہیں، غریب پر ظلم کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، یہ بتاؤ جب ہم شام کو ایک بوٹی اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں نا، وہ کم از کم بوٹی ملامت ضرور کرتی ہے کہ تو نے مجھے حاصل کیسے کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم حضور کے گن گانے والوں بڑے اطمینان سے صبح اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور جناب شیشے کے آگے جاتے ہیں، مانگ نکالتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں تو بڑا خوبصورت ہوں۔ بھائی تو سارے گناہ بھی کرے، تیری شکل چینج نہ ہو، تیری شکل برقرار رہے، پھر بھی تو کہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، اس میں تیرا کمال نہیں۔ تو سارے گناہ بھی کرے، تیری شکل بھی نہ بدلے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ محمد کی حیات کا کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا سونا یہ جو بھی کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھنا، میں نے تو تجھے دیکھنا ہے نا سونا، یہ جو کرتے ہیں کرتے جائے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ یہ ساری رونقیں ہیں، یہ بہاریں ہیں۔ آئیں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے گن گانے والوں، آپ کا اسم گرامی
تاریخ اسلام کی بزرگ ترین خواتین میں سر فہرست ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا اسم گرامی تاریخ اسلام کی بزرگ ترین خواتین میں سر فہرست ہے۔ اور کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور کے گن گانے والوں، امت مسلمہ پر آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ امت مسلمہ پر جناب ام المومنین امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بہت بے شمار احسانات ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کی ذات بابرکات سے، آپ کی ذات بابرکات سے دنیا انسانیت کے مسائل حیات کی الجھنیں سلجھی ہیں۔ مسائل حیات یعنی کہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں جو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، الجھنیں سلجھی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات بابرکات سے۔ دنیا انسانیت کے مسائل، جو مسائل حیات ہیں، ان میں جو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، الجھنیں سلجھی ہیں۔ نبی کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی الرحمت، ختم المرسلین، امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی یہ دختر ہیں، پیاری دختر ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا خاندان اس شرف میں منفرد ہے جس کی ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، یہ ایسا خاندان ہے سیدہ عائشہ پاک کا، حضرت سیدہ عائشہ پاک کا خاندان اس شرف میں منفرد ہے جس کی 4 نسلیں درجہ صحابیت سے متصف ہیں۔ ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نسل نہیں، 4 نسل نہیں۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی ہیں جن کی 4 پشتوں تک شرف صحابیت حاصل ہے۔ خود بھی صحابی، کہتے ہیں سبحان اللہ، والدین بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، آگے پوتے بھی صحابی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ ذکر کرنا یہ بڑی ضرورت ہے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، اور تھک تو نہیں آپ گئے؟ اپنی امی کا ذکر سن رہے ہیں نا، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، یقین جانے میں روزانہ جاتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پہ، لیکن جتنا ادھر آ کے سکون مل رہا ہے نا، یقین جانے مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے ایسے آپ نے پیار دیا ہے جیسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے والدین کی آغوش میں جا کے جیسے پیار ملتا ہے نا، ایسے پیار مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کے گن گانے والوں، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، سارے کہہ دیں عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، 17 رمضان المبارک اور 27 برس کی عمر میں 17 رمضان المبارک اور 58 ہجری کو مدینہ طیبہ میں طبی طور پہ آپ کا وصال مبارک ہوا، وصال شریف ہوا۔ اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں لو جی ایسے جناب ایسے آپ کی ڈیتھ ہوئی، ایسے ڈیتھ ہوئی۔ حضور کے گن گانے والوں، یہ طبی وصال ہوا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ حضور کے گن گانے والوں، کون امی عائشہ صدیقہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نہ صرف ازواج مطہرات پر بلکہ چند بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو تمام صحابہ پر علمی فوقیت حاصل تھی۔ آپ کا بہت بڑا علمی مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ یاد رکھیں
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حضور کی تمام ازواج مطہرات میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل میں سب سے بڑی تھی، علم و فضل میں سب سے بڑی۔ حضور کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، میں صدقے جاؤں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صرف ازواج مطہرات پر ہی نہیں بلکہ چند بزرگ صحابہ چھوڑ کر تمام صحابہ پر سیدہ عائشہ کو علمی فوقیت حاصل ہے۔ اور آئیے سنیے، حضرت یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لو جی عورتوں کا عقل کم ہے، اور بھائی ہر عورت ناقص العقل نہیں اور ہر بندہ کامل العقل نہیں۔ یہ دیکھیں نا، میں صدقے جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا علمی ذرا مقام دیکھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو کون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں جب ہمیں کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہوتا، الجھن ہوتی، ہم مشکل میں پھنس جاتے، مشکل میں آ جاتے، تو ہم کہتے مشکل آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم ان کی طرف رجوع کرتے، جب جاتے تو جس مسئلے میں الجھاؤ ہوتا اور آپ اس کے متعلق بہت زیادہ معلومات عطا فرماتی، بہت زیادہ معلومات دیتی، اور فرماتے ہیں کہ مشکل کو 1 منٹ میں ایسے حل فرماتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے صاحبزادے تابعی ابو سلمہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا، حضور کی سنتوں کو جاننے والا اور فرائض جو ہے نا، فرائض ان کے حصے کا عالم میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت زبیر بن عوام حواری رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر، آپ کا قول ہے کہ قرآن، فرائض، علم تاریخ، علم فقہ و اجتہاد اور علم الانساب، علم طب اور عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی کہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ و اجتہاد، علم تاریخ، علم طب اور شاعری اور علم الانساب اور عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم، آپ کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گانے والوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے جتنی فصاحت و بلاغت اور جتنی کمال درجے کی خطابت سیدہ عائشہ کی تھی، آپ فرماتے ہیں میں نے کسی کے کلام میں حضور کے بعد نہ اتنی فصاحت و بلاغت دیکھی ہے اور نہ خطابت میں اتنا کمال دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کمال درجے کی خطابت اور بلاغت بھی کمال، فصاحت بھی کمال، لیاقت بھی کمال۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، سرکار کے عاشقوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ، تمام مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں، سمجھ آئی، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، ان کے سوا کوئی عورت کامل پیدا نہ ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح سرید کھانے کو دیگر کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جو سرید کھانا ہے نا، سرید، یہ شوربے والا سالن،
اس کے اندر روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے جب ڈالے جاتے ہیں اور روٹی نرم ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، تو پھر وہ کھایا جاتا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو سرید کھانا ہے نا، سرید، یہ کھانوں کا سردار کھانا ہے۔ سرید کھانا یعنی کہ شوربے کے اندر روٹی کے پیس کر کے ڈال کے کھانا حضور کو بڑا پسند تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ کھانوں کا یہ سردار کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے، ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے سرید کو دیگر کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر سرکار فرماتے لوگوں دین کے ایک آدھے حصے کا علم عائشہ سے حاصل کر لو، عائشہ سے حاصل کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بے شمار علمی خدمات ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ و اجتہاد، علم تاریخ اور تاریخ کا علم اور نسب کا علم، اور اس میں آپ کا بہت چاند اور سورج کی طرح نام روشن ہے۔ ان علوم میں حضور کے گن گانے والوں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہستی ہیں جن کے صدقے سے، جن کے خاندان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین میں کئی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ جو آیت تیمم قرآن میں نازل ہوئی ہے نا، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے سبب سے، صدقے سے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آیت تیمم، حضور کے گن گانے والوں، اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برکت سے دین میں بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، آج 18 رمضان المبارک ہے، تو آج میں گزارش بھی کروں گا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، آپ کا بھی ذکر جمعہ میں قبلہ قاری صاحب کو گزارش کرتا ہوں۔ اور غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر۔ حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لیواؤ، مسجد عریش ہے نا، مسجد عریش، یہ جائیں نا غزوہ بدر تو ساتھ ہی مسجد عریش ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کروائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ضرور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، نبی پاک کے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں والدین عطا فرمائے تو رسول اللہ کے غلام عطا فرمائے، ماحول ایسا عاشقوں والا ماحول دیا۔ میں بس ختم کرنے لگا ہوں، 14 صحابہ بدر میں جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا، اور 70 کو قتل کیا گیا جو کافر تھے، اور 70 کو گرفتار کیا گیا۔ حضور کے گن گانے والوں، اور ادھر صرف حضور کے 14 غلام شہید ہوئے، ادھر 70 مارے گئے اور 17 کو گرفتار کیا گیا۔ اور حضور کے گن گانے والوں، یہ جو غزوہ بدر ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو زیارت کروائے، جنہوں نے کی ہے اللہ انہیں بار بار کروائے، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ اتنی دیر تک موت نہ دے جتنی دیر تک وہ اللہ کا گھر اور نبی کا در نہ دیکھ لیں، مصطفیٰ کا شہر نہ دیکھ لیں۔ یار راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ زندگی میں بہاریں آئیں۔ حضور کے گن گانے والوں، جب آپ شہدائے بدر جب ادھر زیارت کے لیے جائیں گے نا، تو راستے میں گاڑی والا جو معلم ہوتا ہے نا، گاڑی کے اندر بیٹھنے والا، وہ کہتا ہے وہ سامنے دیکھو، آپ کو 2 بڑے بڑے آگے پیچھے پہاڑ نظر آئیں گے، جس طرح سونے کا کلر ہوتا ہے نا، اس طرح کلر ہے، اور وہ پہاڑ پتھر کے تھے، اب پتھر نہیں ہے، اب جیسے ریت ہوتی ہے نا، ریت
ہاں وہ ریت کی طرح ہے، لیکن یہ دیکھیں قدرت کا کرشمہ، جتنی بھی آندھی آئے طوفان آئے ایک ذرہ بھی اڑتا نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ویسے آپ جائیں تو آپ کے جو پاؤں ہیں نا، پاؤں یہ پھنس جائیں گے کہ محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ میں ریت کے اندر چل رہا ہوں، لیکن یہ پہلے پتھر تھا، لیکن اب یہ ریت کی طرح پہاڑ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، مصطفیٰ کا صدقہ میں 5000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، 10,000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ ملائکہ اس پہاڑ پہ آئے، وہ جو ریت پہاڑ ہوا ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر آئے اور نبی کے غلاموں کی مدد کی۔ اور جبریل امین ایک سواری تھی ہیزوم کو چلاتے تھے، اور جنگ کے جو ہتھیار تھے وہ بھی ملائکہ کے پاس تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی نا تو فرشتے حضور کی طرف دیکھنے لگے اور اجازت مانگنے لگے۔ جب اجازت مانگنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جائیں، سرکار فرماتے ہیں جب فرشتوں نے مجھ سے بدر کی فتح کے بعد جب اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی تو فرشتوں نے جیسے اجازت مجھ سے مانگی نا تو میں نے مسکرا کے کہا فرشتوں اب تمہیں اجازت ہے، جا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن خدا کی قسم مسلمان نے اپنا مقام ہی نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیں فلسطین میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم کتنے جناب ایسے کمزور بن کے بیٹھے ہیں۔ اور بھائی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب ارباب ہیں، بھائی وہ تو دعا والا کام نہیں نا، ان کے پاس تو طاقت ہے، ہتھیار ہیں۔ بھائی یہ ہتھیار، یہ سارا کچھ، یہ کیا ہم نے یہ جناب ایسے کمروں کی زینت بنا کے رکھنے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے غلاموں، یہ شہین، یہ غوری، یہ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ یہ غزنوی، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ بھائی مظاہروں کیا کرنا ہے؟ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم ہمیں پکار رہے ہیں اور بچیاں پکار رہی ہیں۔ ہے کوئی نور الدین زنگی کا نائب، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا نائب، اور ہے کوئی محمود غزنوی کا نائب جو ہماری آ کے مدد کرے؟ لیکن ہمارے حکمران وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہیں، بس انہیں اپنی کرسیاں چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں یہ پوچھ ہوگی اور سنیں، جتنے حکمران ہیں سب سے پہلے اسرائیل کو جو سپورٹ کرتی ہیں کمپنیاں، ان سے بائیکاٹ کرے۔ یہ جو ہماری حکومت ہے نا، حکمران سب سے پہلے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرے۔ اور یاد رکھیں فلسطینیوں پر جتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں نا، فلسطینیوں پر ظلم میں جتنے اسرائیل اور امریکہ والے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ خاموش مسلم حکمران، یہ جو خاموش بیٹھے ہیں، جن پر سکوت مرگ طاری ہے، اگر 2 لفظ نکال دیے تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی۔ اور جتنے فلسطین پر ظلم کرنے میں ذمہ دار ہیں امریکہ اور اسرائیل، اور اس سے زیادہ خاموش مسلم حکمران ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے بے بس فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے گنگانے والوں، چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم ماؤں کی گودوں میں ایسے دم توڑ رہے ہیں، اور عورتیں اپنا سہاگ جو ہے وہ لٹا رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، یہ صرف بیانوں سے بات نہیں بننی، یہ عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے گنگانے والوں، یہ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ عربوں کا صرف مسئلہ نہیں، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین سے ہمارا
تب تک تعلق ہے، تب تک ہمارا رشتہ ہے جب تک ہمیں قرآن کی یہ آیت بلا رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بس ہم کیا کریں، ہماری حالت زار جو ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال بھی بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ہمارے دل، ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، دل پتھر ہو گئے۔ ہم یتیم کے بچے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، بچے ہی نہیں سمجھتے، غریب کو ہم تو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ حضور کے گنگانے والوں، انسان کی قدر کرو، انسان بڑی کمال چیز ہے۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ دن بدل بدل کے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ جو پیسے کی ہے نا فراوانی، یہ کوئی کامیابی نہیں بھائی، بس انسان کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا صدقہ، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نا بڑا پیار کر رہے ہیں، نہیں تو دروس میں نا جتن میں جاتا ہوں لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو کمال کر دی۔ یہ مجھے میں خوش ہو رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کے پیسے جو ہیں، یہ آپ کے شہر حافظ آباد میں دین متین کا ایک قلعہ قائم ہوا ہے، نام ہے اس کا جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام۔ تقریباً 9-10 سال ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ اس لیے اگر میں یہ پیسے گھر لے جاؤں اور میں جناب ان کی کچوری، وہ سموسے، وہ جناب ساری عرشہ بلے یہ گھر بچوں کو دوں، ہو سکتا ہے اتنا ثواب نہ ملے۔ میرے پاس الحمدللہ یتیم بچے، میں رات کو مجھے کوٹ نکا سے ٹیلی فون آیا کہ حضور یہ بچہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو جو چچے ہیں نا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، اب کوئی نہیں، اس کو رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو گاؤں سے نا میرا وہ دوسرا داماد ہے، اس نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بیٹا آپ ایسے کریں اس کو ابھی بھیجیں۔ پھر وہ ساتھ ایک گاؤں کا بندہ تھا، اس نے کہا ابھی نہیں تو ہفتے کو ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ میں نے کہا تمام تر اخراجات اس کے اول کلاس سے لے کے 10ویں تک، جیب خرچ اور کتابوں کے پیسے، اس کی وردی کے پیسے، بیگ کے پیسے، وہ تمام تر اخراجات وہ جامعہ کے ذمہ ہیں، جامعہ کا ذمہ ہے۔ آپ کبھی ہماری ساری افطاری جا کے دیکھیں، ایسے جیسے گھروں میں، جب سے رمضان شریف آیا نا میں اپنے گھر نہیں آیا، حالانکہ 5 منٹ کا یہ راستہ ہے، اور یہ بھی گھر میں نے چھوٹے کو دے دیا ہے۔ اور ایک میں مکان بنانے لگا تھا، میرے ذہن میں بڑا خیال تھا، میں نے ایسے جناب سٹائل بنانا ہے، ڈیزائن بنانا ہے، میں نے کہا نہیں، جب بندہ تھوڑا سا آگے جائے نا اس میں تبدیلی نہ آئے تو وہ سمجھے کہ بس نا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ بھائی یہ پیسہ، یہ بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ آپ کی نہیں، یہ تو آپ کے بچوں کی ہیں۔ اور بھائی آپ کا کیا ہے؟ آپ کا وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ اس کے رسول کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ اور ہر ماہ یہ ماشاءاللہ مدرسے کے پرنسپل صاحب ہیں اور ٹیچر ہیں، مولانا محمد بلال صاحب، مولانا حسن صاحب ہیں، ان بچوں کی عدالت میں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جتنے باہر سے پیسے، سارا حساب ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب ملک آصف صاحب یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی سارے حساب کا پتہ ہے۔ یہ جتنے یعنی کہ پیسے ان کے پاس ہونے ہیں، ایک جو ماہانہ ہے نا ماہانہ، تقریباً میں مانگتا نہیں کسی سے، باہر جب جاتا ہوں 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 2.25 یہ ہر مہینے باہر سے آتا ہے۔ میں جدھر جاتا ہوں نا لوگ پیسے مجھے اتنے دیتے ہیں، ایک ماہ کا ہم حساب لگاتے ہیں، اس جگہ گئے تو اتنے، اس جگہ گئے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے مدرسے کے اندر خرچ ہوتے ہیں۔ 16 لاکھ کی ہماری گندمہ اس سال لگی ہے، اور اس سال 20 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 20 لاکھ کی ہماری گندم آنی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تو یہ جو رمضان شریف آتا ہے نا لوگ پھر تعاون کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ 7-8 لاکھ ہوا تھا، تو ہماری کنک آئی تھی، گندم آئی تھی 16 لاکھ کی، تو باقی جو پیسے ہیں اور 60 لاکھ ہمارا سالانہ خرچ ہے، اور اس کے بعد
ماہانہ 5 لاکھ خرچ ہے، اب بڑھ جائے گا، بجلی بھی بڑی مہنگی، اخراجات بڑے ہیں، تو بچوں کا ماشاءاللہ اسکول کا بھی اہتمام ہے، انتظام ہے، تو یہ جو پیسے ہمارے پاس اس وقت جو قرآن پاک ہے نا بچوں کے پڑھنے والے وہ نہیں ہے، اور یہ آپ کے پیسے میں انشاءاللہ جس نے دیے ہیں، یہ جتنی دیر تک یہ قرآن پاک بچے پڑھتے رہیں گے یہ انشاءاللہ یہ ثواب جاتا رہے گا۔ یہ پیسے یہ آپ نے مجھے دیے، اور میں یہ پیسے ایک قرآن پاک ہے غالباً 800 روپے کا، اگر کوئی آپ اپنے والد محترم کے والدہ کے ایصال ثواب سے ایک قرآن پاک یا 2 قرآن پاک یا اور بھی ادارہ کسی کار خیر میں یہ آپ نے مجھے دیے، اور یہ حق یہ میرا نہیں، سنیوں کے پیسے ہیں، سنیوں کے بچوں پہ خرچ ہو، یہ سنیت پہ خرچ ہو، حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لیواؤ۔ ہاں ایک قرآن پاک یا تقریباً 800 روپیہ یا 700 یا جتنا یہ آپ نے دیے تو ذہن بنا، اعلان کیا نا، دوسرا جتنی کسی میں توفیق ہے وہ حصہ ڈال سکتا ہے۔ حضور کے گن گانے والوں یقین جانو صبح آدھا کلو فی بچے کو قاری صاحب دہی، 1 فرائی انڈا اور اچار اور سالن اور پراٹھے دیسی گھی کے جتنے کوئی کھائے۔ اگلے دن نا مجھے بچے کہنے لگے استاد جی یہ پراٹھے بچ گئے ہیں، میں نے کہا کتنے؟ 100 بچہ ہے، 12 پراٹھے بچ گئے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا یار پیٹ بھر کے کھائے ہیں نا۔ تو ساری رات ماشاءاللہ ایسے جناب رونقیں لگی رہتی ہیں، اور یہ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اگر قرب میں یتیم بچہ ہو نا، اس وقت میرے پاس غالباً 33 یتیم بچے ہیں، 33 یتیم بچے ہیں۔ جو بچہ یہ کہتا ہے نا لو جی میرا دل نہیں لگتا، ایک مرتبہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس بھیجیں، وہ گھر نہیں آئے گا، یعنی کہ ہم پیار ہی اتنا کرتے ہیں، محبت اتنی کرتے ہیں، مارتے نہیں، بس بچے کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں۔ بھائی حضور کے گن گانے والوں یہ بچے مہمان رسول ہیں، اور کوشش کریں آپ مدارس کا جا کے وزٹ کریں، اور یہ حکومت کے محسن ہیں ادارے، یہ ذمہ داریاں ساری حکومت کی ہیں، لیکن حکومت ہماری بس سوئی ہوئی ہے۔ حضور کے گن گانے والوں اللہ تعالی ہمیں سرکار کا غلام کو حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں با کردار با اخلاص دینی قیادت اللہ عطا فرمائے۔ حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لیواؤ، اللہ تعالیٰ جتنی آپ نے لوگوں نے خدمت کی یہ ادارے کے لیے، یہ قرآن پاک ہی انشاءاللہ آئیں گے، یہ جتنی دیر تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے، اور یہ ثواب آپ کے بچوں کو آپ کے والدین کو منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یقین جانے میں نے کوئی ذاتی پلاٹ نہیں بنایا، میں اتنا سکون میں ہوں نا، یقین جانے کوئی میں نے کسی کا پیسہ نہیں دینا، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یقین جانے کوئی نہ ابھی تک یہ دیکھیں کتنا میرا وزنی جسم ہے، کوئی مجھے شوگر نہیں، بلڈ پریشر نہیں، کوئی بیماری نہیں، میرے گھر میں کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں۔ یہ بخار نزلہ زکام تو ہوتا ہی ہے، نہ کبھی جناب بے جا بلب جلا ہے، نہ کبھی موٹر جلی ہے، بس جناب بڑی سکون سے زندگی۔ 3-4 مرتبہ جناب ایسے پنکھے، ہائٹ ہے مکان کی 19 فٹ، تو وہ جناب ایسے پنکھا گرا، بچے اندر تھے تو ایسے نکلے ہیں، پنکھا ایسے جناب اتنی بلندی سے نیچے آیا، یہ جو نوک ہے نا پنکھے کی یہ بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، اور صبح بھی گھر سے میری عالیہ وہ 100 بچے کا کھانا صبح بنا کے بھیجتی ہے، اور 100 بچے کا شام کو بنا کے بھیجتی ہے، اور گھر کے اندر بھی بچیوں کا ادارہ ہے۔ میں کہتا ہوں، میں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ سالن آپ بناتے ہیں تو ہم نا ادھر رکھ لیتے ہیں کہ ایک سامہ خان کوک، انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ ذمہ داری، وہ جو سالن کے اندر ایسے چکھا جاتا ہے نا، چکھتے بھی نہیں، حالانکہ یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں نا، سبزیاں یہ جو ہم منگواتے ہیں یہ کوئی صدقہ فطر زکوٰۃ کی مد میں نہیں، یہ جس طرح کہ صرف اپنے بچوں کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، یہ دیکھیں قاری صاحب دوسرے بھائی سارے ہیں، لیکن کوئی ہو سکتا ہے قاری صاحب محلے کے اندر جدھر وہ رہتے ہیں چند بندے جانے، لیکن قاری صاحب کو پورا ضلع جانتا ہے۔ ہاں قاری مستنصر حسین کیلانی صاحب، یہ وجہ کیا ہے؟ میں آیا اور حیا سے عزت سے میری گردن جھک گئی، ماشاءاللہ دین کے عالم ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دین کی وجہ ہے، دین ہماری خدمت کر رہا ہے۔ مولانا محمد اشرف صاحب تشریف لائے، یہ بھی ماشاءاللہ ساری عمر خدمت دین میں گزر گئی۔ حضور کے گن گانے والوں بڑا کمال ہے، یقین جانے
دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ ایک ایک بچہ دین کے لیے وقف کریں، اور پھر یہ دیکھنا خدا کی قسم سارے بچے جائیداد کے پیچھے لگیں گے، وہ بچہ کہے گا تم جائیداد لے جاؤ، میں تو صرف اپنے والدین کو قرآن پڑھ کے بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بچہ دین میں وقف کرے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نالے پاک آپ کے پیار کا، محبت کا یقین جانے۔ میری ساری ثقافتیں اتر گئی ہیں، ہاں آپ کی گیدرنگ دیکھ کے، آپ کا پیار محبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا میرا مولا، ان دوستوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنا۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ ہم سب کی آخرت بہتر فرمانا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا، ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما۔ قاری صاحب قبلہ کے علم میں، حلم میں، تقوی میں یا میرا مولا برکتیں عطا فرما۔ جتنے یا میرا مولا حضور کے نالے پاک کا صدقہ، یا میرا مولا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گانے والے یہ جتنے غلام بیٹھے ہیں، اس میں سے اگر کوئی محفل پاک میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی بیمار ہے، یا میرا مولا اسے صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ہمارے نمازی ہیں ان کی عالیہ محترمہ بیمار ہیں۔ یا میرا مولا حضور کے نالے پاک کا صدقہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ یا میرا مولا ان کی اولاد پرتا دیر قائم و دائم فرما۔ اس مسجد کے بانی اور اس مسجد کو بنانے والے، دلہن کی طرح مسجد کو سجانے والے اتنے نمازی، یہ یقین جانے مرکزی مسجد ہے آپ کی۔ یا میرا مولا اس کو آباد کرنے والے جو ہیں میرا مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرا مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرا مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرا مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر دیے جلائے ہوئے تھے، دیے روشنی تھی مسجد میں۔ جب علی پاک آئے نا تو انہوں نے دیکھا یہ میرے بھائی عمر نے مسجد نبوی میں دیے رکھے تھے، اب روشنی ہو رہی ہے، دیے جل رہے ہیں، تو آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے جناب فاروق اعظم کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی عمر نے تیرے نبی کے اور تیرے گھر کو روشن کیا ہے، مولا تو عمر کی قبر کو روشن فرما۔ یا میرا مولا حضور کے نالے پاک کا صدقہ جنہوں نے مسجد کو بنایا خوبصورت، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرا مولا جو لوگ تنگ دست ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا میرا مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ ہمارے بڑے پیارے محبی فی اللہ ملک محمد آصف صاحب بڑا درویش آدمی ہے، یا میرا مولا حضور کے نالے پاک کا صدقہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں فرما۔ ان کا بچہ ماشاءاللہ عالم دین بن رہا ہے، یہ دیکھیں علماء سے صحبت اور نسبت کا اثر، ماشاءاللہ بچہ عالم دین بن رہا ہے۔ یا میرا مولا اس بچے کو کامیابی کامرانی عطا فرما، سب کے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ قاری صاحب کا جو علمی مقام ہے یا میرا مولا اس میں اور مزید برکتیں فرما۔ یا میرا مولا جتنا لوگ احترام کرتے ہیں یا میرا مولا ان لوگوں کو اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔